سلطان اولیاء سخنگزار منبر سروری و سرور مطلبی یمنا ہم نبی در حلق عطا مہر برج انما شہ سوار لاپتا پیشوائے انبیاء قربت الوسطی علمت الحسنائے سید الاوصیاء رکن العولیاء امام الاسفیاء خیر المسلمین و خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین و عزت الظاہرین نور اللہ روح اللہ عزم اللہ باب اللہ سیف اللہ آیت اللہ اسد اللہ الغالب غالب اعلیٰ کل طالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. جهاد الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت ودابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل حله أخير الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله عليه وسلم. محرم الحرام 1447 ہجری جاری و ساری ہے. پوری دنیا میں بے شک وہ 10 دن ایام عذاب ہم نے گزارے اور جتنا ہو سکا اپنے طور پر حق ادا کرنے کی کوشش کی. اپنے طور پر حق ادا کرنے کی کوشش کی لیکن یقیناً کہ اس غم کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس یہ کرم ہے ہم پر ان آسمان والوں کا کہ انہوں نے ہم زمین والوں کو ان کا ذکر کرنے کے قابل سمجھا. ان آسمان والوں کا ذکر کرنے کے لیے ہم زمین والوں کو قابل سمجھا حالانکہ ہم ہیں بشر. یہ خود اللہ فرمایا ہے نا قرآن میں اس قول ربکم للملائکۃ انی خالق بشر من طین کہ اللہ کا جب ارادہ ہوا تو اللہ نے ایک بشر خلق کیا اور فرشتوں کو کہا کہ تم تمام اس کے سجدے میں گر جانا. تم تمام اس بشر کے سجدے میں گر جانا جب میں اس میں اپنی روح پھونک رہا ہوں. کس کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت آدم کی. عزیزان محترم غور و فکر کی بات یہ ہے کہ آدم کو اللہ نے بشر کہا لیکن کہیں مورخین نے نہیں لکھا کہ اللہ نے رسول خدا کو بشر کہا ہو. توجہ نہیں دیتا ہے کہیں علی مرتضیٰ کو بشر کہا ہو, کہیں حسن مجتبیٰ کو بشر کہا ہو, کہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو اللہ نے بتا دیا کہ بشر کو, جیسے اس دن میں نے عرض کیا کہ بشر وہ تھے یا حضرت آدم وہ تھے جن کو ارواح عذرا سے خلق کیا گیا یعنی مٹی پانی ہوا. لیکن آدم کی خلقیت پہ مصورین عالم دین اور فلاسفین بہت سے لوگوں نے بحث کی اور
تبھی نبی تھا جب اللہ آدم میں روح پھونک رہا تھا، اور پھر اسی کے بعد خود سیدۃ النساء العالمین فرما رہی ہیں کہ ہمیں اللہ نے اسی نور سے خلق کیا جس نور سے میرے بابا کو خلق کیا، میرے علی کو اسی نور سے خلق کیا جس نور سے اللہ نے حضرت رسول خدا کو خلق کیا، اور اللہ کا رسول خدا کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا، اللہ نے مجھے ربوبیت سے نکال کے خلق کیا۔ بشر نہیں ہے آل محمد، اور پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے کم تر لوگوں کے لیے فاطمہ فرما رہی ہیں کہ اللہ نے مجھ علی کے نور سے 14 نور خلق ایک طرف کیے اور ایک نور آپ عزادار محترم کو خلق کیا۔ سلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ موقف پہ شروع ہوئی کہ حجتیں تمام نہیں ہو سکی، جتنا ہم کوشش کر سکے ہم نے حق ادا کیا، تبرک بانٹے، نیاز کی۔ اللہ نے محترم کچھ کلمات تبرک کے بارے میں کہ تبرک کس شہر کا نام ہے۔ ہم بچپن سے مجلسوں میں تبرک کھاتے آئے ہیں، تبرک بانٹتے آئے ہیں، نیازیں کرتے آئے ہیں، لیکن کیا حقیقتاً ہم اس تبرک کے مطلب کو سمجھ سکے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ تبرک ہے کیا؟ اس تبرک کے لفظ پہ غور کریں جو کہ عربی کا لفظ ہے۔ کیا فرما رہے؟ تبرک نکلا ہے برکت سے، وہ چیز جو برکت والی ہو۔ اب عزیزان محترم، فکر یہ کہتی ہے، سمجھ یہ کہتی ہے، دماغ یہ کہتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ ایک چاول جو ہمارے گھر میں بن رہا تھا، ایک چاول جو ہمارے گھر میں بن رہا تھا، ہم وہ چاول باہر کھا رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ چاول ہم نے نیاز میں کھایا تو اس کی برکتیں بڑھ گئی، وہ تبرک ہو گیا، اس کا احترام بڑھ گیا۔ عزیزان محترم، کیا وجہ ہے، کیا ہوا اس تبرک میں؟ تو اس کا جواب بھی اسلام کی شروعات میں تھا، اس کا جواب بھی اسلام کی شروعات میں تھا۔ آئیے 1400 سال پہلے چلیے، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے چچا جان، میں اعلان رسالت کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ دیدان گرامی، یا کہ میں اعلان رسالت کرنا چاہتا ہوں۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنے عزیز ترین چچا حضرت ابو طالب سے فرما رہے ہیں کہ چچا جان، میں دعوت اسلام میں اس رسالت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، آپ اہتمام دعوت کریں، جسے ہم دعوت ذوالشیرہ سے بھی جانتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، تمام دنیا میں اگر کہیں مجلس ہوتی ہے تو اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اس میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے خطیب، جو مجلس پڑھتا ہے، جو خطبہ دیتا ہے، جو فضائل پڑھتا ہے، یا وہ اپنا اعلان کرتا ہے، وہ اپنا اعلان کرتا ہے۔ عزیزان محترم، دوسرے ہوتے ہیں بانیان، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مجلس کے کوئی بانیان ہوتے ہیں جنہوں نے یہ مجلس رکھی ہوتی ہے، جنہوں نے یہ مجلس رکھی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، پتہ یہ چلا تاریخ اسلام کی پہلی مجلس کے خطیب کا نام رسول خدا ہے، اور اس مجلس کے پہلے بانیان کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ کیا پتہ تو کیا پتہ چلا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کون ہے؟ اسلام کی دعوت کے بارے میں، کیونکہ رسول خدا نے کس سے کہا؟ اے میرے چچا جان، دعوت ذوالشیرہ۔ عزیزان محترم، بہرحال سوال میرا یہ تھا کہ تبرک کس شہر کا نام ہے؟ اب میں نے آپ کو کہا کہ 1400 سال پہلے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، جواب میں ادھر سے دکھاؤں گا۔ عزیزان محترم، پتہ یہ چلا جب پہلا دن گزرا تو ابو لہب اٹھا اور کہا کہ اس کی بات مت سننا، یہ جادوگر ہے، اس کی بات معاذ اللہ نہ سننا، یہ جادوگر ہے۔ وہ پہلے دن لے کے چلا گیا۔ دوسرے دن کیا ہوا؟ دوسرے دن بھی یہی اہتمام ہوا۔ ابو لہب اٹھا، کہا اے لوگوں چلو، یہ محمد، یہ میرا بھتیجا معاذ اللہ جادوگر ہے، تم
تو دیکھ نہیں رہا یہ آدھے بھیڑ سے پورے قریش کو کھانا کھلا رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے لیے اگر 10 اونٹ بھی کاٹے جائیں تو اس نیاز میں پورے نہ ہو, ان لوگوں میں پورے نہ ہو, لیکن تیرا بھتیجا آدھی بھیڑ میں سب کو نیاز کرا رہا ہے, سب کو تبرک کرا رہا ہے. عزیزان محترم نکتہ دینے جا رہا ہوں. پتہ یہ چلا جب تبرک اس شہ کا نام ہے, جب وہ منسوب ہو جاتا ہے محمد و آل محمد سے, تو اگر 100 لوگوں کا بنایا جائے تو 500 کھاتے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ اس کی برکت جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ محمد و آل محمد. عزیزان محترم دنیا میں لنگر بہت سے لوگوں کے نام کے ہوتے ہیں, لیکن تبرک, نیاز, نظر, یہ 3 چیزیں منسوب ہیں تو صرف محمد و آل محمد 14 معصومین علیہ السلام سے. ان کے علاوہ اگر کوئی وہ ان کے نام کا وہ کہتا ہے کہ ہم تبرک فلاں کے نام کا بانٹ رہے ہیں, ان 14 معصومین سے ہٹ کے, 14 کربلا سے ہٹ کے اگر کوئی یہ فرما رہا ہے تو عزیزان محترم وہ کھانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ تبرک, نظر, نیاز یہ قرآن کے لفظ ہیں, یہ منسوب ہی صرف محمد و آل محمد کے لیے. عزیزان محترم ایک واقعہ آپ کے پیش نظر کر دوں, چلا پڑے گا محمد و آل محمد. بہلول دانا, شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو. عزیزان محترم ہارون رشید کا وزیر رہ چکا تھا, لیکن جب خلافت سے دور ہو گیا تو اس حالت میں تھا کہ واقع تھے اور لوگ آ رہے تھے, جو آگے سوکھی روٹی ڈال جاتا تھا بہلول دانا کھا لیتے تھے. بہلول دانا, توجہ بھی نہیں دینا, بہلول دانا کھا لیتے تھے. لیکن فاقوں میں سے بہت دور تھی. ہارون رشید کی کوئی فتح ہوئی, اس نے کچھ فتح کیا تو اس نے اپنے نام سے نظر بانٹی, اپنے نام کی نظر بانٹی, اپنے نام کا تبرک بانٹا اور کہا جاؤ ایسا کرو بہلول دانا کو بھی دے دو, وہ بھی وزیر تو رہ چکا ہے میرا. بس عزیزان محترم جیسے ہی بہلول دانا کے پاس خلیفہ وقت کا سپہ سالار پہنچا اور کہا اے بہلول کھانا کھا لے, یہ بھیڑ خلیفہ وقت نے تیرے لیے بھیجی ہے. جیسے ہی بہلول نے دیکھا کہ یہ کھانا خلیفہ وقت نے بھیجا ہے, اس نے فوراً وہ بھیڑ دے کے کتوں کے سامنے ڈال دی. بس عزیزان محترم سپہ سالار تھا, خلیفہ کا جلال میں آیا اور کہنے لگا اے بہلول تو جانتا نہیں ہے یہ کھانا ہارون رشید کی نظر کا ہے, یہ اس کے تبرک کا ہے, تو نے کہتے اس کھانے کو کتوں کے سامنے ڈال دیا. وہ آگے سے فرماتا ہے آرام سے بول, اگر کتوں نے سن لیا وہ بھی نہیں کھائیں گے. سب پڑے گا محمد والے محمد. کہ اگر کتوں نے سن لیا تو وہ بھی نہیں کھائیں گے. تو مطلب نظر نیاز صرف منسوب ہے تو محمد و آل محمد علیہ السلام سے. صلوات علیہ محمد و آل محمد. عزیزان محترم آیت مبارکہ جس کا مجھے شرف حاصل اور جو موضوع تھا میرا مجلس کا, کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والعصر ان الانسان, والعصر پہلی آیت, دوسری ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان محترم اب خدا متعال فرما رہا ہے کہ والعصر, زمانے کی قسم. کس زمانے کی قسم؟ لوگ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہاتھ سے نکل رہا ہو, وہ وقت جو پھسل رہا ہو, اس کو عصر کہتے ہیں, اس زمانے کو عصر کہتے ہیں, یا اس وقت کو عصر کہتے ہیں. تفاسیر کرنے والوں نے یہ کہا ہے. بہرحال پہلی آیت والعصر, دوسری آیت اللہ کا فرمان ہے ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انسان خسارے میں ہی ہے. اب عزیزان محترم اگر آیت مبارکہ یہاں پر رک جاتی, سورت یہاں پر رک جاتی, تو مطلب یہ ہوتا کہ تمام انسان ہی خسارے میں تھے. ایسا یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, لیکن آیت مبارکہ آگے بڑھی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ کہ جو ایمان لائے, وہ حق پر ہیں, ایمان لائے, نیک عمل کرتے ہیں, حق و صبر کی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, جو حق پر ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جو صبر کی
شخص کا کردار کون سا ہے، چاہے یہ والعصر ان الانسان لفی خسر میں آتا ہے یا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں آتا ہے، تو عزیزان محترم خدا نے اس کا جواب بھی قرآن میں فرما دیا کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو عزیزان محترم یہ اس سے بہتر کہ تم اس سے یہ پوچھو کہ تم حق پر ہو، تم صبر کرتے ہو، تم صبر کرنے کی ترجیح کرتے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس سے ڈائریکٹ یہ سوال پوچھ لو تمہارے امام کون ہے، تم کس امام کی پیروی کرتے ہو۔ اگر وہ امام میں یہ ساری صفات ہوں گی جو خدا متعال نے اس قرآن کی آیت میں فرمائی تو وہ حق پر ہے۔ اب عزیزان محترم یہ سوال بھی چھوڑ دیا، ہم نہیں کہہ رہے، آج تو ہر فرقہ، آج تو ہر قوم، آج تو ہر مذہب حتیٰ کہ کہتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو حق پر ہیں۔ صحیح ہے عزیزان محترم، ہر بندے کو کہنا چاہیے، لیکن سوال اتنا سا ہے کہ آپ جن امام کو مانتے ہیں، آپ جن امام کو مانتے ہیں، کیا وہ اس صفات میں اتر رہے ہیں؟ عزیزان محترم کسی اور کی بات کرنا اچھی بات نہیں، میں اچھی بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے امام کون ہے، آپ کا امام کون ہے، آپ سب سے سوال کر رہا ہوں عزیزان محترم۔ آواز یہ آئے گی کہ ہمارے امام کل ایمان ہے، ہمارا ایمان وہ نہیں کہ جو ایمان والا ہو۔ اللہ کیا شرائط دے رہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے، ہمارا امام کون ہے؟ کل ایمان۔ توجہ کے ساتھ ہمارا امام کون؟ کل ایمان۔ پھر اللہ فرما رہا ہے صبر کرتا ہو اور صبر کی ترجیح دیتا ہو۔ اب پوری تاریخ دنیا میں عزیزان محترم اہل تشیعوں کے علاوہ ہمارے علاوہ کوئی ایسا امام دکھا دے جس کے بعد حسین ابن علی جیسا امام ہو، جس نے اتنا صبر کیا ہو اور صبر کی ترجیح دی ہو۔ کیا کسی قوم کے پاس ایسا امام موجود ہے؟ نہیں عزیزان محترم، صرف ہمارے پاس۔ کیوں ہمارے پاس اللہ اور عزیزان محترم صفات ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں، آگے بڑھوں گا اس کے بعد صبر کرتا ہو، حق پر ہو، اچھے کام کی ترجیح۔ عزیزان محترم حقیقتاً اللہ جو کہنا چاہ رہا تھا وہ مومنین کہنا چاہ رہا تھا۔ صفات مومن یہ ہے کہ وہ اچھا کام کرتا ہو، صبر کرتا ہو، ترجیح دیتا ہو صبر کرنے کی۔ تو عزیزان محترم اب آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ اب آپ جا کے کسی سے پوچھئے گا کہ آپ کے امام مومنین میں آتے ہیں کیا آپ کے امام مومنین میں آتے ہیں؟ عزیزان محترم اگر آپ سے کوئی لڑ کے یہ سوال کرتے کہ کیا تم بتاؤ تمہارے امام مومنین میں آتے ہیں، تو عزیزان محترم آپ جواب دیا خدا کی قسم ہمارا امام مومنین میں نہیں آتا۔ کیوں مومنین میں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارا امام خود امیر المومنین ہے۔ کیوں کہ عزیزان محترم ہمارے امام خود امیر المومنین ہیں۔ یہی وہ شخصیت ہے عزیزان محترم جو بشر نہیں ہے، یہ آسمانی لوگ ہیں، باقی دنیاوی لوگ ہیں۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا، تم لوٹ کر بھی مٹی میں جاؤ۔ عزیزان محترم قول امام جعفر صادق علیہ السلام حسین ابن علی کی شان میں نازل کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کی تفاصیل جو ہم اہل بیت جانتے ہیں وہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی کچھ آخری آیات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی جنتی۔ عزیزان محترم اس سے پہلے آیت میں نے پیش کری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مٹی سے نکلی، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تم لوٹ کر بھی مٹی میں جاؤ گے۔ لیکن عزیزان محترم اب اللہ جب حسین ابن علی سے کلام کر رہا ہے تو کیا فرما رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی، لوٹ آئیے۔ اب عزیزان محترم سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ خود رسول فرماتے ہیں کہ نفس وہ چیز ہے کہ جس میں وسوسے اٹھتے ہیں، نفس وہ چیز ہے جس میں وسوسے اٹھتے ہیں، اور قلب وہ چیز ہے جو مطمئن ہوتا ہے۔ قلب وہ چیز ہے جو مطمئن ہوتا ہے۔ حضرت آدم کو ابلیس نے ان کے نفس میں وسوسے پیدا کیے تو انہوں نے وہ جنت کا سیب توڑ لیا۔ تو عزیزان محترم پتہ یہ چلا، تھوڑی توجہ کے ساتھ پتہ یہ چلا کہ نفس جو ہے وہ
وسوسوں کے لیے ہے اور قلب جو ہے وہ مطمئن ہونے کے لیے ہے. لیکن عزیزان محترم ادھر امام حسین کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئن، اے وہ نفس جو مطمئن ہے، وہ نفس جو مطمئن ہے. پھر کیا فرما رہے ہیں؟ ارجعی الی ربک. عزیزان محترم وہی آیت میں نے پڑھی کہ اللہ فرما رہا ہے تمہیں مٹی سے نکالا تو مٹی میں ہی جاؤ گے. لیکن جب امام حسین کی بات ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ارجعی الی ربک، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. عزیزان محترم ہم مجالس کر رہے ہیں یا تب کوئی اور فرقے والے کوئی اور کام کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم خمس دیتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں، ہم مجلس مناتے ہیں، ہم زیارت کرتے ہیں. ہم یہ تمام کام کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. عزیزان محترم کیا ہم نے کبھی یہ کہا اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں؟ معاذ اللہ. عزیزان محترم ہم بشروں کی وہ اوقات ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کو یہ کہہ سکیں کہ اللہ میں آپ سے راضی ہو گیا. نہیں عزیزان محترم، ہم نہیں، اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے. لیکن اللہ ادھر امام حسین کو کیا فرما رہا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اے حسین آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اور جیسے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے. کس طرح راضی ہو جائیں؟ جس طرح آپ کا رب آپ سے راضی ہے. عزیزان محترم یہ وہ فضیلت ہے کہ جو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ جو مالک ہے تمام کائنات کا جو خالق ہے، عزیزان محترم وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اے حسین آپ ہم سے راضی ہو جائیں. سب بات پڑھیے گا محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم مختصر کرتے ہوئے کہ یہ وہ ہیں جو فضیلتیں ہیں جو آل محمد کی اللہ نے اپنی شان میں نازل کری. بڑی آیت تفسیر اور بے شمار حدیث. عزیزان محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم جیسا میں نے فرمایا کہ بشر الگ ہے، نور الگ ہے. آل محمد عزیزان محترم ذہن میں رکھیے گا میرا نقطہ کہ آل محمد نور ہے، وہ بشر نہیں ہے. بشر ہم ہیں، باقی تمام کائنات بشر ہے سوائے 14 معصومین علیہ السلام کے، وہ ہیں نور جو اس کائنات کی خلقیت سے پہلے بنائے گئے. عزیزان محترم امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں تم قرآن دوسروں سے پوچھتے ہو، تم قرآن مجھ سے پوچھو. میں ناطق قرآن ہوں، میں جانتی ہوں کیونکہ قرآن اترا رسول کے قلب پر. قرآن کہاں اترا عزیزان محترم؟ دل پہ، ان کے قلب پر. جب ان کے قلب پر اترا تو علی فرماتے ہیں کہ جتنا قرآن میں نے رسول سے لیا تم نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ جب رسول گھر میں تھے تو علی گھر میں بھی موجود تھے. جب رسول مسجد میں تھے تو علی مسجد میں تھے. اب جو مسجد میں تھے وہ گھر میں نہیں تھے، اب جو گھر میں تھی وہ مسجد میں نہیں تھی. علی اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ جنگ میں بھی تھا، میں رسول کے ساتھ صلح میں بھی تھا، میں رسول کے ساتھ سفر میں بھی تھا، میں رسول کے ساتھ نظر میں بھی تھا. اور آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ میں رسول کے ساتھ فرش پہ بھی تھا، میں رسول کے ساتھ عرش پہ بھی تھا. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم ایک واقعہ آپ کی پیش نظر، اس کے بعد مسائل کی طرف شروع ہو جائے گا. عزیزان محترم یہ فضیلت اس لیے بتا رہا ہوں کہ سمجھ سکیں ہم لوگ وہی بات کہ آسمان والے الگ ہیں، زمین والے الگ ہیں، نور الہی الگ ہے، نور لم یزل سے بنے ہوئے الگ ہیں، نور لا زوال سے بنے ہوئے الگ ہیں، اور وہ الگ ہیں جنہیں مٹی سے بنایا ہے. نفس مطمئن الگ ہے، مٹی کی طرف لوٹ جانے والے الگ ہیں. عزیزان محترم اصحاب کا مجمع ہے، تمام اصحاب بیٹھے ہوئے رسول خدا خطاب فرما رہے ہیں. علی برابر میں ہے، علی برابر میں، علی مجمع میں نہیں ہے، علی ہے برابر میں. بس عزیزان محترم ہیم ابن لام ابن قیس ابن ابلیس یہ نسل شیطان ابلیس کی شکل ہے، اس نسل میں سے ابلیس جن ہے اور جنوں کی بھی نسلیں ہوتی ہیں، جنوں کی بھی اولادیں ہوتی ہیں. یقیناً ہزاروں لاکھوں سال کی بھی ہیں،
دن سے اللہ نے آدم کو بھیجا، ہم سب نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم سب جائیں گے اور آدم کو پریشانی کریں گے. توجہ میرے محترم یہ واقعہ. اور تو جیسے ہی حضرت آدم کو ہم پریشان کرنے پہنچے، یا رسول اللہ ایک نور آیا اور ہمیں وہاں سے بھگا دیا. توجہ ہے، ایک نور آیا اور ہمیں وہاں سے بھگا دیا. عزیزان محترم ہم سب پھر بیٹھے تو ابلیس نے یہ کہا کہ یہ دوسرا نبی تھا جو آدم کے بعد آنا تھا، یہ اس نے پہلے نبی کو بچایا ہے تاکہ نبوت بن سکے. ٹھیک ہے، دوسرا نبی آیا، یہی سلسلہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں نبی آتے رہے، وہ نور آتا رہا اور بچاتا رہا. وہ یہی سوچتے رہے یہ اگلا نبی ہے. عزیزان محترم نوح آئے تو وہ نور سامنے آ گیا بچانے، ابراہیم آئے تو وہ نور سامنے آ گیا، اسماعیل آئے تو وہ نور سامنے آ گیا. عزیزان محترم وہ انبیاء کا بتانا رہا اور یہ کہتا رہا کہ نور سامنے آتے رہے. اس نے کہا یا رسول اللہ لیکن ہم تمام جانتے ہیں کہ آپ ہیں خاتم النبیین، آپ ہیں خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مطلب آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن عزیزان محترم اس نے فرمایا لیکن اتنی عقل ہم میں بھی ہے، ہم بھی سمجھ گئے ہیں کہ اس کے پیچھے فلسفہ کون ہے. یا رسول اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں یہ نور کون تھا جو آدم کو بچا رہا ہے، ابراہیم کو بچا رہا ہے، داؤد کو بچا رہا ہے، عیسیٰ کو بچا رہا ہے، موسیٰ کو بچا رہا ہے. رسول اللہ نے جیسے ہی علی کی طرف اشارہ کیا اور علی کا چہرہ اوپر کر کے کہا اے اللہ اس چہرے کی طرف دیکھ، کیا یہ وہ کہیں یہ وہ نور تو نہیں جو تمہیں ڈرا رہا تھا، جو تمہیں بھگا رہا تھا، جو حفاظت انبیاء کر رہا تھا. تو جیسے ہی نام نے دیکھا کہ ہاں یہ وہی نور ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہوا گیا اور کہا یا رسول اللہ یہ کون نور ہے، یہ کون نور ہے. رسول اللہ نے فرمایا انت اخی انت وسیع انت خلیفته انت خلیفته آیت العلم العظمى خیر المسلمین امام المتقین اول العابدین عزت الداعین لنگر و آسمان الزمین روح اللہ عزم اللہ باب اللہ سیف اللہ آیت اللہ اسد اللہ الغالب غالب عالم من طالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. انبیاؤں کی مدد کرنے والے کا نام علی بن ابی طالب. عزیزان محترم بس مختصر ختم کر دیا وقت کی قحط ہے. تخلیق کائنات میں لکھو ہے بار بار شبیر انتہائی اللہ کمال دی دیکھا اللہ کی ذات ہے، دیکھا مولا حسین لجپال لجپال جو ذکر ہے کتنی دراد عمرہ ہے زہرا جلال کی نعرہ حیدری محمد سلمان. عزیزان محترم اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کرنے دیں، جو یا علی مدد نہیں کہہ رہا نام کہے. عزیزان محترم ہمیں کسی کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں. یا علی مدد وظیفہ انبیاء ہے، شکر آپ کریں کہ آپ کو عطا ہو جائے گا. ہمیں ضرورت نہیں کہ کسی کو قائل کریں، وہ شرک کہے یا کچھ بھی کہے. عزیزان محترم جب آدم مدد مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں تو یہ عطا ہوا ہے، یہ سیدہ کی دعا ہے، یہ محبت محمد و آل محمد ہے جس کے صدقے میں ہمیں یا علی مدد علیہ السلام عطا ہوا ہے. بس عزیزان محترم مسائل کی طرف رجوع. ایک آخری فرمان. عزیزان محترم تمام کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں یہ اس سورج کی زینت میں ہے. اگر اس سورج کی زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو، زینت کہتے ہیں وہ خوبصورتی یا اس معنی میں آتا ہے کہ وہ جس کو چلاتا ہو، جو اس کا منظر عام ہو، جو اس کی اصل شکل ہو. عزیزان محترم علی کیا فرماتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں سورج کی زینت میں ہوں، چاند کی زینت میں ہوں، آسمان کی زینت میں ہوں، فطرت المنتہا کی زینت میں ہوں، سمندروں کی زینت میں ہوں، پہاڑوں کی زینت میں ہوں، کہکشاؤں کی زینت میں ہوں، ملائکوں کی زینت میں ہوں، انبیاءوں کی زینت میں ہوں. عزیزان محترم یہی علی نماز تہجد میں جاتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مالک کل کائنات کی زینت تو میں ہوں، تو میری زینت کیا ہے؟ بات عزیزان محترم آواز قدرت آتی ہے اے علی آپ زینت مانگتے ہیں، ہم آپ کو زینب کبریٰ عطا کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
یہ نکلا ہی زینت سے ہے کہ جو باپ کا چہرہ ہو. بس عزیزان محترم اس طرح مانگا علی نے زینب. اسی طرح عزیزان محترم ایک اور تھے جن کے لیے علی نے دعا کری یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو میری کربلا میں لڑے. اے اللہ ایسا دے ہو کہ جس طرح میں نے محمد مصطفیٰ کی حفاظت کی نا اسی طرح وہ میرے حسین کی حفاظت کرے, وہ اسی طرح اس کا حکم مانے. بس عزیزان محترم ولادت ہوتی ہے چاند شبان کے دن. کیا منظر ہے کہ زینب کبریٰ اپنے بابا کے پاس اور کہتی ہے اے بابا جان میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں. اے بابا جان میں آپ سے کچھ آج مانگنا چاہتا ہوں. علی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور علی ابن طالب فرماتے ہیں کہ اے زینب نہ آپ کی ماں نے آج تک مجھ سے کچھ مانگا. اے زینب نہ آپ کی ماں نے آج تک مجھ سے کچھ مانگا نہ آپ نے مانگا. آج آپ مانگ رہی ہیں علی عطا نہ کرے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. زینب فرماتی ہیں اے بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں آپ سے عباس مانگ رہی ہوں. اے بابا عباس مجھے دے دیں, یہ بس مجھے سکون ملتا ہے عباس کو بولنے میں کہ بس عزیزان محترم وہ قربانیاں زینب کبریٰ نے کربلا میں دی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بس عزیزان محترم شب عاشور کیسے تیار کر رہی ہے حضرت مولانا محمد کو. اے میرے بیٹو اپنے ماموں پر ایسے قربان ہو جانا کہ ان کو نہ کوئی رنج ہو نہ ان کو کوئی تکلیف آ جائے. مطلب یہ محبت ہے. کس محبت سے پالا تھا زینب نے عباس کو, علی اکبر کو, قاسم کو, اون محمد کو. لیکن جب بات اطاعت امام کی آئی تو زینب کبریٰ نے گریز نہیں کیا لٹانے میں. بس عزیزان محترم تمام چیزیں لٹاتے رہی. تھوڑا سا پیچھے آؤں گا 2 محرم کا دن تھا عزیزان محترم. جب یہ قافلہ کربلا پہنچا نا تو حضرت عباس نے لکیر کی اور کہا اے قومی اشیاء اگر تم میں ہمت ہے تو اس پار آؤ. بس عزیزان محترم امام حسین زینب کبریٰ کے خیمے میں آ کہا اے بہن زینب میں نے سنا ہے کہ عباس نے لکیر کھینچ دی. کہتی ہے ہاں بھیا عباس نے قوم اشیاء کو للکارا بھی ہے. اور کون ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے سیدانیوں کے خیموں تک آ جائے. بس عزیزان محترم حسین فرماتے ہیں زینب ارادہ جنگ سے نہیں آئے ہیں. زینب ارادہ جنگ سے نہیں ہے, میرا ارادہ یہ ہے کہ خیمے ہٹا دیے جائیں. زینب فرماتی ہیں اے میرے بھیا تو آپ عباس سے کہتے کیوں نہیں. امام حسین فرماتے ہیں اے زینب مجھے ڈر ہے کہ میرے شیر کا کہیں دل نہ ٹوٹ جائے, مجھے افسوس ہے. بس بھی حضرت امام حسین حجت ہیں لیکن مدد زینب سے مانگ رہے ہیں. زینب مشکل کشائی کر رہی ہے. زینب حضرت عباس کو بلاتی ہیں. حضرت عباس آتے ہیں کہتے ہیں آقا زادی حکم کیجئے, آقا زادی حکم کیجئے. کہا زینب کا عباس میں نے سنا ہے آپ نے لکیر کی. کہا ہاں بیوی آپ میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کے خیمے تک پہنچے. کہا زینب کا عباس حسین یہ چاہتے ہیں کہ تم وہ لکیر ہٹا دو اور خیمے اس جگہ سے ہٹ جائیں. بس عزیزان محترم یہ جیسے ہی کہتی ہے اس کے بعد خود بیوی فرماتی ہے اے عباس میں جانتی ہوں تم نے عمر سعد کو للکارا ہے, تمہیں شرم آئے گی جب تم وہ لکیر کو واپس مٹاؤ گے. اے عباس میں قاسم کو میں اون محمد کو بھیج دیتی ہوں, وہ جلدی سے جا کے یہ لکیر اٹھا دیں گے مٹا دیں گے. بس عزیزان محترم یہ کہنا تھا. عباس کرے ہوئے کہا آقا زادی عباس کی عزت کیا معنی رکھتی ہے جب حسین کی مرضی ہے میں اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹاؤں گا. بس عزیزان محترم کہنے کا مقصد یہ ہے ایسی ایسی شہادتیں میری بیوی دیتی رہی. بس عزیزان محترم 9 محرم کی
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ